روم میں 20 لاکھ اور مسلمان صرف 20 یا 30,000 تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ محترم صارفین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف امن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کے مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر کسریٰ روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب افریقیہ اور گردنواہ کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارد گرد کی اطلاع ہوئی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو گیا ہوا کہ عیدیہ دزاری کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر کسریٰ روم کے مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوارہ براق رفتار قزدان علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جو کسریٰ روم کے زیر نگین تھے۔ ہرقل عظیم میں تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا: عیسائیت کے مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ کسریٰ کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برق بادکی کی طرح افریقیہ پہنچ گیا۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام فوجی افسران کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا۔ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کیں۔ بالآخر طویل بحث و تمغص کے بعد اموار جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلامی دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کیے ان سے مختلف خطاب کیے: ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیرہ حفاظتی ٹیکس کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر عدن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے: خداوند خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لے کر تمہیں اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سامان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الہیل تھے، یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30,000 کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مسلط کی تجاویز پیش کیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو سفیر بنا کر کسریٰ روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نامدد ہوئے۔ ان کے باران کا جوش و خروش ہوا وحشت کی حدود کو چھاپا چھوڑ رہا تھا۔
عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں سلابیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت باندھ رہے تھے، آگے بڑھو اور صفحۂ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کو کوئی طاقت تمہارے مقابلے نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 یومی مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 یومی سپاہیوں نے اپنے پیروں پر بیڑیاں پہن رکھی تھیں تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کی یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوجی کو ترتیب دیا اور مجاہدین کے 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اسی خونریزی جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے لپٹ گیا۔ اس معرکے کی آرائی میں 1,00,000 کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3,000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب کہ روم کی اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدید غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت دیا اس کے عالم میں سینے کو بھی آتا ہوا شرم سے دستِ قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح اعظم کا مرصدہ لے کر براق کی رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی گوز خروئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو کر سند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا لشکر ادا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔